السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی ان دو دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی چیزیں دی ہوئی ہیں لیکن لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ۔ ایک تو صحت ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، لوگوں کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ یار صحت ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور کیا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ والفراغ، اور اللہ تعالیٰ نے فراغت دی ہے، مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، موقع دیا ہوا ہے، زندگی دی ہوئی ہے، عمر دی ہوئی ہے۔ چلو اس عمر کے اندر، اس زندگی کے اندر کوئی ایسے اعمال کیے جائیں کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کو خوش کر دیا جائے۔ زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے، بار بار یہ زندگی کوئی نہیں ملتی، اور یہ بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے۔ زندگی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، انسان کو یہ گفٹ ملا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ امانت کب اس سے چھن جائے، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ وہ مالک چاہے تو ایک دن کی زندگی دے، وہ مالک چاہے تو 100 سال کی زندگی دے دے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ اس کی قدر کوئی نہیں کرتے۔ حالانکہ ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ زندگی کیا ہے؟ یہ ایک کتاب کے 2 صفحے ہیں۔ جس طرح ایک کتاب کا ایک ورق ہوتا ہے، 2 صفحے ہوتے ہیں، ایک پیج کو دن سمجھ لیں، دوسرے پیج کو رات سمجھ لیں۔ دن اور رات کا ایک ورق جب پلٹ دیا جاتا ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اگلی رات شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ایک ورق پلٹ گیا، گویا کہ انسان کی زندگی کی کتاب کا ایک ورق پلٹ گیا، اگلا ورق۔ اور یہ زندگی کی کتاب، یہ زندگی کا رجسٹر، یہ زندگی کی ڈائری اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی ہے کہ لو بھی اپنے اعمال اس پر منقش کرو، لکھو۔ کوئی اس پر اتنی خوش خطی کے ساتھ لکھتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے دیکھنے والے کو، واہ کیا خوبصورت لکھائی ہے، ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، ہوم ورک پورا صحیح کیا۔ کئی ایسے ہیں وہ لکیریں مار جاتے ہیں، گند مار دیتے ہیں، وہ دیکھنے والے دور سے کہتے ہیں گند بچ جائے، پر رف کاپی میں پھینکو، اس کو کباڑ کو دے دیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے صاف پیج دیے ہوئے ہیں، تو آگے انسان پر یہ فیصلہ رکھ دیا انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو کے سامنے 2 راستے رکھ دیے، چاہے وہ ہمارا شکر کرے، چاہے وہ ہمارا کفر کرے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی زندگی کے رجسٹر پر، اپنی زندگی کی ڈائری پر کیا کیا کچھ لکھتا ہے، کیا کیا کچھ اس پر ہینڈ رائٹنگ کرتا ہے۔ نیکیاں لکھی جا رہا ہے، لکھوائی جا رہا ہے، یا گناہ لکھوا کے اس کو گندا کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ زندگی کا جب آخری پیج ہو رہا ہوتا ہے، آخری ورق پلٹنے والا ہوتا ہے، اس وقت بندے کو پتہ چل جاتا ہے اوہ میری زندگی کا آخری وقت اینڈ ہو گیا۔ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے اوہ یہ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا، ایسے کیوں ہو گیا، اوہو یہ کیا ہوا۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کرتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی کی ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع کرتا رہا، میں اپنی زندگی کے شب و روز کو ضائع کرتا رہا، میں اپنی زندگی کے دن اور راتوں کو ضائع کرتا رہا، میں نے اپنی زندگی کے مہینوں اور سالوں کو ضائع کرتا رہا، گلچھروں میں اپنی زندگی کو گزار دیا۔ اس وقت احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن زبان پر انسان کو الفاظ ملتے ہی نہیں کہ وہ اپنے الفاظ کا
کن الفاظ میں اپنا اظہار کر سکے۔ وہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے، ایک طرف ملک الموت فرشتوں کی ٹیم کے ساتھ آ چکا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کے آس پاس چارپائی پر بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ بیک وقت فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، حسرت بھری نگاہوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں اپنی زمینوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے گھر کو جس کو اتنی محنت کے ساتھ میں نے بنایا تھا، اس گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے بینک بیلنس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے روپے پیسے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی پراپرٹی کو سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس ایک حسرت بھری پڑتی ہے، اب کیا کروں؟ پھر اپنے آپ کو ملک الموت کے حوالے کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جس نے ساری زندگی گلچھروں میں ضائع کر دی، جس نے ساری زندگی ضائع کر دی، موت کی دہلیز میں پہنچ چکا، اب ملک الموت اس کے سامنے، فرشتے اس کے سامنے نظر آ، اس کو احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کلپ قرآن مجید میں چلا دیا، کیسے ہوتا ہے، کیا بیتتی ہے۔ فرمایا اس مال کے کائنات نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگوں خرچ کرو وہ وقت آنے سے پہلے جو ہم نے تم کو دیا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے۔ اور جب موت آنا شروع ہو جائے تو پھر انسان کہتا ہے، اے میرے اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے، لو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے۔ کیونکہ فرشتوں کو دیکھا، ڈرونی شکلوں والے فرشتوں کو دیکھا، ملک الموت کو دیکھا، تو کہنے لگا رب، اے میرے رب جی، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے اب تو ٹائم پورا ہو گیا، اب ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اگر بالفرض تجھے ٹائم مل جائے تو نے کیا کرنا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ، اے اللہ میں صدقہ کروں گا، اب صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اب میں نیک لوگوں میں اب شامل ہوں گا۔ مالک تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے، اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑا اللہ، حسرت رہ جائے، حسرت رہ دل کے اندر یہ طرف آئے، کاش مجھے ٹائم مل جائے، مجھے ٹائم مل جائے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ابھی تو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، ابھی تو میں نے فلاں پلاٹ کا رولا نپٹانا تھا، ابھی تو میں نے فلاں کام کرنا تھا۔ رب مالک تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑا سا ٹائم مل جائے۔ فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں گا۔ آواز آتی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو کوئی ٹائم نہیں دیتا، کسی جان کے لیے کوئی ٹائم، جب اس کی اجل کا وقت آ جائے۔ اللہ اکبر، اس وقت احساس ہوتا ہے، ہر شخص کو یہ احساس ہوتا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب کافروں کی جانیں نکلتی ہیں تو اس وقت وہ بلبلا اٹھتے ہیں، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ہماری آنکھیں اب کھلی ہیں، ہم کیا کرتے رہے، آئے ساری زندگی ضائع ہو گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی کی فرعون کی جب جان نکل رہی تھی، اس وقت جو منظر تھا، دریا کے اندر جو منظر بنا، اس مال کے کائنات نے اپنے کلام میں اس کو جگہ دی۔ ہمارے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ فرمایا اس مال کے قائل، فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا، اس نے اپنی فوج لگائی، موسیٰ علیہ السلام کی فوج تو آگے نکل گئی، اور وہ پانی جمع ہوا تھا، برف تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج نکل گئی تو مالک نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پانی کو رواں کر دیا، پانی رواں ہو گیا، اور فرعون کی فوج جو پیچھے لگی ہوئی تھی جب دریا کے پیٹ میں آ گئی تو پانی جب رواں ہوا تو فوج ساری کی ساری بہہ گئی۔ فرعون بذات خود موجود تھا اس فوج کے اندر، اور جب فرعون ڈوب رہا تھا، غوطے کھا رہا تھا، اس وقت کیا کر رہا تھا؟ آمنت انہ
لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس ذات پر، اس معبود پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس پر ایمان لائی تھی بنو اسرائیل، بنی اسرائیل قوم، جس وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان۔ کلمہ پڑھ رہا ہے، فرعون کلمہ پڑھ رہا، اس کو نظر آ رہا تھا اگے وہ چھتر پہنے نے، اگے ان سزا شروع ہو جائے گی، آگے اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کو سارا وہ منظر دکھائی دے رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے آ کے کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ایسا ایسا ہونا ہے، اس کو کور کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس وقت کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہترین سب سے بلند رب ہوں۔ اور جب مرنے لگا تو اس وقت کہہ رہا تھا انا من المسلمین، میں مسلم۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، جبریل امین اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام جی، جب فرعون ڈبکیاں کھا رہا تھا، غوطے کھا رہا تھا اور اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، میں فٹافٹ آسمان سے آیا کہ کہیں اس مالک کائنات کی رحمت کا سمندر جوش میں نہ آ جائے، کہیں اس کو رہائی نہ مل جائے۔ ساری زندگی تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اب کہہ رہا ہے انا من المسلمین، انا آخذ من حال البحر، میں نے اسی دریا سے، جبریل کہتے ہیں، میں نے اسی دریا سے کالی ریت نکالی، وَأَدُسُّهُ فِيهِ، اس کے منہ میں ٹھوس دی۔ ظالم ساری عمر تو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اب مرنے لگا ہے تو کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان، اب اگلا پاسا ویکھ لیا تو ہون پیچھا مڑیا، ہون پیچھا مڑن دا کوئی تک نہیں بنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے جب تک اس کی جان ہنسلی میں نہ آ جائے، حتیٰ کہ اس حنجرے میں جب جان آ جاتی ہے پھر وہ توبہ کا وقت اس کے لیے ختم ہو گیا، پھر وہ ٹائم ختم ہو گیا، پھر وہ مہلت ختم ہو گئی، پھر وہ پیریڈ ختم ہو گیا، پھر اگلے دور کا دورانیہ شروع ہو گیا۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ایسے ہونا ہے۔ اس وقت احساس ہوگا یار میں دنیا میں جو زندگی گزار کے آیا تھا، افسوس مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میری زندگی میں بڑے موقع ملے تھے، 5 وقت اذان ہوتی تھی، مسجد کے میناروں کی طرف سے یہ صدا گونجتی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی فلاح کی طرف آؤ۔ او میرے کان بھاری ہو جایا کرتے تھے، میری سانسیں پھوٹ جاتی تھی، میرے قدم سوج جاتے تھے، میں کہتا تھا اے مولویاں دے کام ہے، مولویاں دے کام ہے۔ حقیرانہ نظر سے، نگاہ سے دیکھنے والے لوگوں، ملحد ہو، تمہیں ایک وقت آ کے پچھتانا پڑے گا، تمہیں اس حسرت میں جانا پڑے گا، تم رو گے، پچھتاؤ گے کہ ہم نے زندگی کی قیمتی ترین لمحوں کو کیسے گلچھروں میں ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر، اس وقت احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی قیمتی ترین زندگی، یہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کا ایسا بنایا ہے، دنیا سے جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، واپس پلٹنے کا راستہ وہ مالک نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ جو آگے گیا وہ آگے ہی چلا گیا، کوئی واپس نہیں آئے گا، کسی کی روح واپس پلٹی نہیں، نہ کسی نبی کی روح واپس پلٹتی ہے، نہ کسی ولی کی روح واپس پلٹتی ہے، نہ کسی درویش کی روح واپس پلٹتی ہے، نہ کسی صوفی کی روح واپس پلٹتی ہے، نہ کسی گنہگار کی روح پلٹتی ہے۔ بڑے سے بڑا کرنے والا، بڑے سے بڑا درویش وہ آگے ہی جاتا ہے۔ جن لوگوں کو روحیں نظر آتی ہیں اور بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، وہ شیطانوں کو دیکھتے ہیں، وہ شیطانی شکلوں کو دیکھتے ہیں، وہ شیطانی بدروؤں کو دیکھتے ہیں، وہ شیطانی منظر دیکھتے ہیں۔ چلوں میں دیکھا تو شیطان کو دیکھا اور وہ سمجھے کہ مجھے غوث پاک نظر آ گیا، مجھے دنیا میں فلاں حضرت وہ میری مدد کے لیے، یہ سارا شیطان کا چکر ہے۔ لوگوں حقیقت کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ جو روز روشن کی طرح آیا ہے، جانے والا چلا گیا، واپس اس نے کوئی نہیں آنا۔ یہ دھوکے میں نہ رہنا، یہ لوگوں نے دھوکے اور فریب کے بزنس چلا رکھے ہیں کہ روحیں واپس ہے، کوئی نہیں واپس، آگے ہی جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اگر واپس پڑھتے تو اللہ کے نبی واپس آ جاتے، اگر واپس پڑھتے صحابہ کرام آ جاتے، اگر واپس پڑھنا ہوتا تو اللہ کے نیک بندے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا، مجاہدین کا، شہداء کا، وہ واپس کوئی نہیں واپس آتا۔
یہ سب دھوکہ ہے، اس دھوکے کے جال میں کہیں آ کے اپنا ایمان ضائع نہ کر لینا۔ یہ ٹھیکیدار، دعوے دار، سب بزنس مین شرک کرنے والے ہیں، جھوٹے بولتے ہیں، جھوٹے دعوے، باطل۔ یہ چھبڑیاں والے دکانداریاں دین کے نام پر انہوں نے لگا رکھی ہیں، ان کا کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ان سب کو باطل کہتا ہے، ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ تو آئیے، میں تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا، موت کے وقت احساس ہوگا اور قیامت والے دن احساس ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو الٹ دیا جائے گا، جب ان لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں گے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ایک روپ میں آئے گا، اپنے پردوں میں آئے گا۔ جو شخص قیامت والے دن اپنے قبر سے نکلے گا، اس کی پہلی نگاہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پڑے گی۔ سامنے اللہ تعالیٰ، جب پہلی نگاہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر پڑے گی تو اس وقت اس کو ایسا یہ وہ رب ہے، یہ وہ مالک کائنات ہے، اس نے زمین بنائی تھی، اس نے آسمان بنایا تھا، اس نے پیغمبروں کو اس رب کے سامنے اب مجھے دوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اے پیغمبر کاش کہ تجھ ظالموں کو دیکھے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو قیامت والے دن دیکھیں گے، یقولون، پھر کہیں گے هَلْ إِلَىٰ مِن مَّرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، یہاں سے بھاگنے کی کوئی راہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ بھاگے گا، لوگ بھاگیں گے، جدھر کسی کا منہ سر آئے گا ادھر بھاگے گا، جدھر کسی کے سینگ سمائیں گے ادھر دوڑے لگے۔ کیسے؟ کل فراش المبثوث، یکون الناس کل فراش المبثوث، لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ جب پتنگے روشنی میں اڑ رہے ہوتے ہیں رات کے وقت، ہلکی سی روشنی میں، پتنگوں کو پتہ ہی نہیں، کیڑوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کدھر جانا، وہ اڑ رہے ہیں بس ٹھیک۔ ایسے ہی منزل کے بغیر لوگ بھاگے پھر رہے ہوں گے۔ حل الی من مرد من سبیل، مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں سے دنیا کا ایڈریس کیا ہے، دنیا کس طرف رہتی ہے، ہائے ہائے مجھے اللہ کے سامنے نہ جانا پڑے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو بتا دیا جائے گا کہ آگے اس نے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا ہائے یہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ مل جائے، میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ کہاں بھاگے گا؟ کوئی ایسا کونا ملے گا ہی نہیں۔ آ جا کے اس مالک کے کٹہرے میں ہی آنا پڑے گا، اس مالک کی عدالت میں ہی آنا پڑے گا۔ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک چیز اس سے پوچھنی ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو تمہیں موبائل مل گیا تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، آنکھیں مل گئی، صحت مل گئی، جسم مل گیا، گھر مل گیا، بیوی بچے مل گیا، روپیہ پیسہ مل گیا، تمہیں سب یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور جتنی جب تک وہ چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ مالک دیتا ہے، اور ایک لمٹ کے لیے دیتا ہے، ایک ایک چیز کے متعلق۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا منظر پیش کیا جس سے صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے وہ مالک نے ہمارے لیے عبرت کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ قیامت والے دن کیا چیز ہوگی۔ احساس پیدا ہوگا، ایسا شخص جو دنیا کے اندر اپنی قیمتی ترین زندگی ضائع کر کے مر گیا، قرآن کہہ رہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت والے دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا۔ ہوتا یہ نا جب افسوس، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے تو خود بخود انگلی منہ میں آ جاتی، ہم ناخن چبانا شروع کر دیتے ہیں، آئے افسوس کی حالت میں، حسرت کی حالت میں خود بخود انگلی منہ میں چلی جاتی ہے۔ قیامت والے دن یہ چیز انتہائی صورت اختیار کرتی ہے، جب دیکھیں اب کیا بنا، میں دنیا کی زندگی ضائع کرتا رہا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، یقول، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کی راہ پر آ جاتا، کاش میں رسول کی راہ پہ آ جاتا۔ یا ویلتا لیتنی، کاش
کاش، دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کاش کا لفظ 3 مرتبہ ذکر کیا ہے، ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ، یا ویلتا لیتانی، یا ویلتا ہائے افسوس، ہائے افسوس، لیتانی کاش 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 دنیا کی زندگی، ان لمحوں کو انسان یاد کرے گا۔ اب قدر نہیں ہے، عیاشی میں، بدماشی میں، فحاشی میں، عریانی میں، موجوں میں، مستیوں میں پھر رہے ہو، ایک ایک لمحے کا احساس ہوگا، یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش لم اتخذ فلان خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں نے ان کو دوست بنایا، انہوں نے میرا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، انہوں نے میرا کھانا خراب کر کے رکھ دیا، انہوں نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا، مجھے میرے دوستوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، مجھے میرے دوستوں نے برباد کر کے، ہائے افسوس۔ اپنے دوست، یہ میموری ایسے ضائع نہیں چلی جائے گی، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، یہ میموری ایکٹیو ہوگی قیامت والے دن۔ ہر انسان کی یادداشت دنیا کی یادداشت سے کہیں زیادہ تیز ہوگی، ایک ایک عمل، ایک ایک چیز اس وقت انسان کے مائنڈ میں آئے گی، اس کی یادداشت میں آئے گی، اور ایک ایک لمحے کو انسان یاد کرے گا، ہائے 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 افسوس مجھے میرے دوستوں نے تباہ کر دیا، مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں دوست بناتا، علماء کرام کو دوست بناتا، مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں دوست بناتا، حفاظ کرام کو دوست بناتا، مجاہدین کرام کو دوست بناتا، اولیاء الرحمن کو دوست بناتا، قرآ کرام کو دوست بناتا، صالحین کو دوست بناتا، متقیان کو دوست بناتا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مجھے دوستی لگانا چاہیے تھی۔ جب ان کے ساتھ میری دوستی ہوتی تو وہ بھی مجھے نماز کی طرف لے جاتے، دین کی طرف لے جاتے، ہدایت کی طرف لے جاتے، قرآن کی طرف لے جاتے، سنت کی طرف لے جاتے، جو کامیابی کی راہیں تھیں۔ آئے میں نے اپنے دوستوں کی طرف رجحان کیا، اور میرے دوست نکمے ایسے تھے، اذان ہو رہی ہوتی تھی وہ گپوں میں لگے رہتے تھے، اذان ہو رہی ہوتی تھی ہم مجلسوں میں، آئے میرے دوستوں نے میرا کھانا خراب کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الرجل علی دین خلیل ہی، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوگا ویسے ہی اس کا بھی مائنڈ بن جائے گا۔ اس لیے جس شخص نے کسی سے تعلقات قائم کرنے ہوں دوستی کے لحاظ سے، اس کو چاہیے کہ پہلے چیک کرے کہ یہ بندہ ہلاکت کی طرف تو نہیں مجھے لے جائے گا، یہ تباہی کی طرف تو نہیں لے جائے گا، اس لیے فیصلہ پہلے کرنا چاہیے۔ بھائیو، اپنے بچوں پر خاص توجہ رکھو، اپنے بچوں کے دوستوں کو غور سے دیکھو، اگر ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے اپنے بچوں کو اس طرف جانے سے روک لو، اگر ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے اپنے بچے کی دوستی کے آگے رکاوٹ بن کے، دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ بیٹا میں تجھے ہلاکت کی طرف نہیں جانے دوں گا، تجھے بربادی کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ یاد رکھو، برا دوست تو کالے سانپ سے بدتر ہے، برا دوست کالے بچھو سے بھی بدتر ہے۔ کالا سانپ یا کالا بچھو ڈنگ مار کے تیری جان کو ختم کرتا ہے، برا دوست تیری جان کو بھی ختم کرتا ہے، تیرا ایمان بھی ختم کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں، قرآن مجید میں بھی یہ چیزیں موجود۔ نوح علیہ السلام کے واقعوں کو سنو۔ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن ان کا بیٹا سایہ نبوت سے محروم رہ گیا، وہ کافر کیوں رہ گیا؟ کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا ہوگا؟ نوح علیہ السلام اتنے عظیم پیغمبر جو فرشتوں سے باتیں کرتے تھے، جو اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، کیا انہوں نے اپنے بیٹے پر محنت نہیں کی ہوگی؟ کیا شفقت پدری کا جذبات وہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے بیٹے کی کلاس نہیں لگائی ہونی؟ یقیناً انہوں نے تڑپ کے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہوگا۔ تو پھر کیا وجہ؟ بیٹا باپ کے ہاتھوں کیوں نکل گیا؟ بیٹا باپ کی تعلیم پر کیوں نہ آیا؟ بیٹا ہدایت کی طرف کیوں نہ آیا؟ شارحین مفسرین لکھتے ہیں، وجہ اصل میں یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ تھا، ان کے دوستوں نے اس کو تباہ کیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کافرہ ہی رہ گئی، کیوں؟ وہ یہاں پر بھی مفسرین لکھتے ہیں وجہ یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی سہیلیاں وہ کافرہ عورتیں تھیں، ان کی صحبت ہی اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے دوستوں کا اثر زیادہ ہو گیا۔ باپ
خامد کے شوہر کے نبوت کی والی تعلیم سے محروم رہ گئی اور جہنم میں چلی گئی۔ ایسے ہوتا ہے، لہٰذا چیک کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس سے دوستی، جس سے بھی تعلقات قائم کرنے ہیں، اس کے عقیدے کو دیکھو، کہیں وہ گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہا قیامت والے دن، ورنہ پچھتاوا، وہ پچھتانا پڑے گا۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ آخری چند گزارشات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی ایک منظر پیش کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن احساس کتنا زیادہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے۔ دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں یقیناً کوئی احساس نہیں ہے، ہم اپنے کام میں بھاگم بھاگ پھر رہے ہیں لیکن کوئی احساس نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جینا ہمارا حق ہے، ہم جی رہے ہیں، کھانا ہمارا حق ہے، ہم کھا رہے ہیں، پینا ہمارا حق ہے، رہنا سہنا ہمارا حق۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں تمہیں پیدا کر دیا کہ جاؤ تم کھاؤ پیو موجیں کرو اور تمہارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم اولادیں جنو، گھر جنو، اولادوں کے فکر تو نہ، ایک ایک چیز کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، قیامت والے دن جب کافر دیکھے گا کہ اتنا کٹھن مرحلہ ہے اور کہے گا ہائے کاش کہ آج میں مٹی ہو جاتا، مجھے یہ دن دیکھنا ہی نہ ملتا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانوروں کا محشر کا میدان الگ ہوگا، انسانوں کا حشر کا میدان الگ ہوگا قیامت والے دن، جنوں کا حشر کا میدان الگ ہوگا، پرندوں کا الگ ہوگا، کیڑیوں مکوڑوں کا، کیڑے مکوڑوں کا میدان حشر الگ ہوگا، حتیٰ ذرہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حتیٰ کہ چیونٹیوں میں بھی حساب کتاب چلے گا۔ اللہ تعالیٰ چیونٹیوں تک حساب لے گا۔ اے انسانوں اور جنوں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب تمہارے حساب کے لیے ہم فارغ ہونے والے ہیں، ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں، تمہارا حساب کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ باقی ساری مخلوقوں کا حساب لے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب جانوروں کا حساب لے رہا ہوگا، بکریوں کا حساب لے رہا ہوگا، تو ٹوٹے سینگ والی بکری اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے گزارش کرے گی، اے میرے اللہ فلاں بکری نے ٹکر مار کے نجائز مجھے مارا تھا، ٹکر مار کے میرا سینگ توڑ دیا تھا، مالک مجھے تیری سچی عدالت میں بدلہ چاہیے، انصاف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بکری کو بلائے گا، ٹوٹے سینگ والی کو اللہ تعالیٰ سینگ دے گا، اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو اس بکری کو ٹکر مار، ان ٹوڈ مار، وہ اس کو ٹکر مارے گی اور اس کا سینگ توڑ دے گی۔ جب بکریوں کا حساب مکمل ہو جائے گا، جب کیڑے مکوڑوں کا حساب مکمل ہو جائے گا، جب جانوروں کا حساب مکمل ہو جائے گا، جب پرندوں کا حساب مکمل ہو جائے گا، ساری مخلوقات کا حساب مکمل ہو جائے گا، اینڈ پر انسان اور جن باقی رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے ہٹ کر باقی ساری مخلوقات سے فرمائے گا اے میری مخلوقوں، تم کو میں نے نہ تو جنت کے لیے پیدا کیا تھا، نہ تم کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں پیدا کیا تھا انسان کی ضروریات کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں پیدا کیا تھا زمین کی ڈیکوریشن کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں پیدا کیا تھا زمین کا رونق میلہ لگانے کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں پیدا کیا تھا زمین کی زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اب زمین ختم ہو گئی، دنیا ختم ہو گئی، تمہاری ضرورت بھی ختم ہوگی، لہذا کونو ترابا، تم مٹی مٹی ہو جاؤ، تم ختم ہو جاؤ، ساری مخلوقات مٹی، ختم دی اینڈ، ان کی روحیں بھی ختم ہو جائیں گی، ان کی روحیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات کافر کو میدان حشر میں وہ بھی سن لے گا کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو کہہ رہا ہے باقی مخلوقوں کونو ترابا، تم مٹی ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر یہ سن کر کہے گا ہائے کاش کہ آج میں بھی مٹی ہو جاؤں۔
آج میں بھی مٹی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو کیوں مٹی ہو؟ تیرے لیے میں نے پیغمبر بھیجے تھے، تیری طرف میں نے اپنی کتاب کو بھیجا تھا، تیری طرف اپنے واعظین کو بھیجا تھا، میں تیری طرف اپنے مصلحین کو بھیجا تھا۔ وہ میری ہدایت کی طرف بلاتے تھے، وہ میری فلاح کی طرف بلاتے تھے، وہ میری جنت کی طرف بلاتے تھے، وہ میری راہ کی طرف بلاتے تھے۔ اس وقت تیرا دماغ سن ہو جاتا، ادھر آؤ ادھر آ، ایک ایک چیز کا احساس۔ اللہ اکبر، پھر پچھتا، اور یہ پچھتاوا پھر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کافر کا یہ پچھتاوا ختم ہونے والا نہیں۔ بھائیو، دوستو اور بزرگو، یہ زندگی بڑی سپیڈ سے گزری جا رہی ہے۔ پتہ ہے، یہ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم کہہ رہے تھے رمضان المبارک آ گیا، روزے آ گیا، اب پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان المبارک کا موسم ختم ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی کی کتاب کے سارے ورقے ختم ہو جانے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی کی شام ہو جائے اور اگلے جہان کا سورج ہم دیکھیں کہ اگلا جہان شروع ہو گیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اپنے اپنے گھروں کی طرف دیکھو، اپنے اپنے خاندانوں کی طرف دیکھو، اپنے اپنے محلوں کی طرف دیکھو، کتنے ہی ایسے لوگ تھے پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے اندر موجود تھے، لیکن اب وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم نے ان کو اپنے کندھوں پر، ان کے تابوت اپنے کندھوں پر اٹھا کے اپنے ہاتھوں ان کو دفن کر رہے تھے، اور ایک وقت ایسا آنا ہے اور یہ وقت حق ہے، ہمیں بھی تابوتوں میں ڈالا جائے گا، ہمارے بھی جنازوں کے اعلان ہوں گے، ہماری میتوں کو بھی میتوں کی شکل میں غسل دیا جائے گا، ہمیں بھی کفنایا جائے گا، ہمیں بھی قبر کے اندر ڈالا جائے گا۔ ہمیں آگے اگلے جہان کی طرف بڑھنا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس لیے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزارو، ہر شام کو اپنی زندگی کی آخری شام سمجھ کر گزارو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔